الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رفاقت دے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پس وہ شخص جس نے اطاعت کی تھی اللہ دے رسول دی اور اللہ تعالیٰ دی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو اے انعام دے گا، اون دی اطاعت اور فرما برداری دا اے صلہ عطا کرے گا۔ اللہ اس نو نبیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا، اللہ اس نو صدیقین دا ساتھ عطا فرمائے گا، اللہ اس نو شہداء دا ساتھ عطا فرمائے گا، اور اللہ اس نو صالحین دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے نو اے ساتھ مل جائے، چاہے انہوں کسے نبی دا ساتھ مل جائے یا صدیق دا مل جائے یا شہید دا مل جائے یا کسے صالح دا ساتھ نصیب ہو جائے، اے اینا بہترین ساتھ ہے، اس تو بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اور اے جنہ ساتھ مل جانا ہے ذالک الفضل من اللہ، اے اللہ تعالیٰ دا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز نو جاننے والا ہے۔ اب یہ جڑا ساتھ اللہ
حمید میں ذکر فرمایا ہے میں اپنے خاص انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرماواں گا، اے ساتھ دنیا تے نہیں ملنا۔ دنیا تے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس امتحان دے وچوں گزرنا ہے۔ جدوں اس دنیا نو چھوڑ کے انسان قبر میں جائے گا، پھر قیامت قائم ہوئے گی، حشر دا میدان ہوئے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، پل صراط تو گزر ہوئے گا، پھر جنت وچ جاواں گے، ادوں اے ساتھ اصلی نصیب ہونے نے۔ قبر دے وچ بھی فائد پہنچتا ہے، دنیا تے رہ کے بھی اللہ والیاں دا جڑا ساتھ ہے انہاں دا فائد ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن دنیا تے باطنی طور تے روحانی طور تے اے فائد اے برکتاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قبر وچ بھی ساتھ تو ملنا ہے، فیض بھی ملنا ہے، آقا علیہ السلام دا دیدار بھی ہونا ہے، حشر کو بھی ہونا ہے، لیکن اصل ساتھی وہ ہے جڑا جنت میں ساتھی بن جائے۔ کیونکہ دنیا بھی امتحان ہے، قبر بھی امتحان ہے، حشر بھی امتحان ہے، تو جڑا ہر امتحان دے وچوں گزر کے اپنے مقام تے پہنچے گا اور پھر اپنے ساتھی دے نال ان دا ساتھ بنے گا، او ساتھ سب تو افضل ہے، سب تو اعلیٰ ہے، اور وہ ہمیشہ رہن والا ہے، اور وہی ساتھ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذکر فرمایا ہے۔ اب انہاں میں جو کسی دا ساتھ بھی مل جائے تو کمال ہے، لیکن اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ مل جائے تو پھر کیا کمال ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دا ساتھ جنت وچ جنوں نصیب ہو جائے، جن دا ہمسایہ، جن دا رفیق، جن دا ساتھی اللہ دا محبوب بن جائے، اس بندے دی کیا شان ہے۔ تو آج میں وہ چیزاں تواڈے سامنے عرض کرنیاں نے جڑیاں چیزاں نو اسی دنیا تے رہ کے اپنائیے اور انہاں تے عمل کریے، او اعمال کریے، تو اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک کام کرے گا وہ جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ساتھ بنن دے واسطے، ساتھ پان دے واسطے، آپ کی رفاقت پان دے واسطے سب تو پہلی جڑی چیز ہے وہ آقا علیہ السلام کی سچی اور حقیقی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام کے نال محبت کیتی جائے اور پورے زور نال کیتی جائے، اور حقیقی محبت ہے صرف زبان دی حد تک یا لفظاں دی حد تک، یا کبھی کبھار اس محبت کا اظہار نہ ہوئے، بلکہ محبت وہ ہوئے کہ جیڑی ہما وقت ہر گھڑی اس انسان تے سوار رہے اور اس نو اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہ ہوئے۔ اس محبت تو بڑھ کے کوئی محبت نہ ہوئے، اور آقا علیہ السلام تو بڑھ کے انہوں کوئی عزیز نہ ہوئے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک غلام آپ علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کدوں آئے گی؟ اس نے سوال کیا حضور قیامت کدوں آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے، تیری کیا تیاری ہے قیامت دی؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قیامت کی کوئی تیاری نہیں، لیکن میں اللہ دے رسول نال پیار بڑا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نو اللہ نال بھی پیار ہے، اللہ دے رسول نال بھی پیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن، پھر اگر تینوں اللہ دے رسول دے نال پیار ہے تو یاد رکھ المرء ما من احبا، جڑا جن دے نال پیار کرے گا ان دے نال ہوئے گا۔ بات کہاں سے چلی، کہاں جا پہنچی؟ عرض کیتی ہے حضور قیامت کدوں آوے گی؟
میری محبت مل گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جدوں حضور نے اے ارشاد فرمایا کہ جیڑا جن نال پیار کرتا ہے اون دے نال ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دی بڑیاں حدیثاں سنیاں نے، حضور دے خادم نے عرض کرتے نے بڑیاں حدیثاں سنیاں نے، لیکن اے حدیث سن کے جنی سانو ساریاں نو خوشی ہوئی ہے کدے نہیں ہوئی کہ ساری محبت سانو نفع دے گی۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا ہے فانا احب النبی و ابا بکر عمر وارجو ان اکون معہ۔ آپ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے جیڑا جن دے نال پیار کرتا ہے اون دے نال ہوئے گا۔ سانو اللہ نال بھی پیار ہے، اللہ دے نبی نال بھی پیار ہے، ابو بکر دے نال بھی پیار ہے، عمر دے نال بھی پیار ہے، اور سانو یقین ہے اسی کل قیامت نو انہاں دے نال ہوواں گے۔ اگرچہ ساڈے عمل انہاں دے اعمال دے برابر نہیں، لیکن حضور نے فرمایا ہے سانو ساتھ مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا بِحُبِّی إِيَّاهُمْ، جیڑی انہاں دی محبت ہے او سانو نفع دے گی۔ وَإِن لَمْ آمَلْ بِمِثْلِ آمَالَهُمْ، فرمایا اگرچہ ہمارے اعمال انہاں دے اعمال دی مثل نہیں نے، لیکن سانو ساتھ ملے گا کیونکہ ساڈے نبی نے فرما دیتا ہے۔ اور جیڑی حدیث پاک ہے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، جو احادیث دی سب تو معتبر کتاب ہے، اس دے وچ حدیث پاک موجود ہے۔ تو فرمایا اگر تیرے اعمال تھوڑے جے ویک بھی ہون، محبت ویک نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب محبت کامل ہوئے نا تو پھر اعمال کمزور نہیں ہوتے۔ محبت کامل ہوئے تو پھر اعمال بھی کمزور نہیں ہوتے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب دی گل سنیا جائے، اپنے محبوب دی گل منیا جائے، اون دی اتباع کی جائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب تسا ارشاد فرماؤ اگر اللہ نال پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی محبت کا تقاضا ہے اپنے محبوب دی اتباع کی جائے۔ اور حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تواڈے وچوں کوئی بندہ اونی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات نو اس چیز دے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ ایمان تب کامل ہوئے گا جب ساڑیاں ساریاں محبتاں، ساڑیاں ساریاں خواہشاں، ساڑے سارے مقاصد وہ سارے دے سارے آقا علیہ السلام دے دین دے تابع ہو جائیں گے۔ جو آقا علیہ السلام دی کامل اتباع کریں گے تو پھر وہ کامل محبت ہوئے گی جس محبت نے سانو وسیلہ عطا کرنا ہے۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے اور ایک مکان دیکھیا، ایک صحابی رسول دا مکان ہے اور وہ آپ کو اچھا نہیں لگیا، ان کی بناوٹ حضور کو پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے مکان کندہ ہے؟ صحابہ کرام دسیا کہ حضور ایک فلاں بندے کا ہے۔ آپ جدھر جا رہے سن گئے، پھر واپس آ گئے، آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی۔ واپس آئے تو اس بندے نے کچھ دیر بعد آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضری دیتی۔ آپ علیہ السلام کا لہجہ تبدیل ہے، جو آپ طبع مبارک ہے وہ تبدیل ہے، انہی محبت نہیں عطا کی تھی جنی پہلے ملتی سی۔ سوچا کہ شاید کوئی وجہ ہوئے گی، یا حضور نے ویکھیا نہیں ہونا، یا مصروفیت ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر آئے، پھر بھی وہی سلسلہ، پھر آئے، پھر بھی وہی سلسلہ۔ اب بے چین ہو گئے کہ اتنا اگنور تو نہیں ہو سکتا، کہ حضور اگر میں نے اگنور کر رہے ہیں تو ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو پوچھا کہ یار دسو کوئی گل تو نہیں ہوئی؟ صحابہ کرام نے دسیا کہ حضور نکلے نے
باہر اور آپ نے تیرا مکان ویکھیا ہے اور لگتا ہے کہ حضور نے تیرے مکان دی بناوٹ چنگی نہیں لگی، تو حضور نے پوچھا ہے، دسیا ہے، اس تو بعد یہ صورتحال ہے جی تو ویدا پیا ہے، تو گیا اس نے اپنا مکان گرا دیتا، مکان گرا کے نہ تو پوچھا ہے کہ حضور کو گل ہے دسو مینوں، تو نہ مکان گرا کے دسیا ہے کہ حضور نے مکان ڈھا دیتا ہے، کوئی گل نہیں کی، خاموش نے۔ اب کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ السلام پھر نکلے اور اس مقام پہ پہنچے تو مکان موجود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکان کتنے گیا؟ عرض کی حضور تسا پوچھیا سی اور اس کے بعد انہوں تہاڈی محبت وچ فرق محسوس ہویا ہے، انہیں ساڈے کول پوچھا ہے اساں انہوں دس دیتا ہے، اس نے تہاڈا ناپسندیدہ مکان گرا دیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام واپس آ گئے، پھر آیا جو حضور نے پہلے تو بھی زیادہ محبت ادا کی تھی۔ تو یہ ہے محبت کا تقاضا کہ جس کے نال محبت ہوئے ان کی پسندیدہ چیز پسند ہوتی ہے، تو جیڑی انہوں نہ پسند ہوئے وہ محب نو بھی نہ پسند ہوتی ہے۔ تو محبت بھی ہوئے تو پھر اندر پسند بھی میری ہوئے تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا، تو پھر صرف اس کی بننی پہنتی ہے جن کے نال محبت کی جائے، اور سب تو پاک اور سب تو اعلیٰ اور افضل جڑی محبت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور وہ ہی ہے جڑی انسان نفع دیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تواڈے وچوں اونی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں، اندہ باپ، اندی اولاد، اندے گھر والے، کاروبار، ہر چیز تو زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ آقا علیہ السلام دی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز زیادہ محبوب جو ذات ہے وہ آقا علیہ السلام دی ہوئے، اور ہر جڑی خواہش ہے وہ آقا علیہ السلام دے دین دے تابع ہوئے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا اگر تو ہمیں بن گیا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہراں جاری نے، اور وہ ہمیشہ ان دے وچ رہن گے، اور فرمایا اے ہی سب تو بڑی کامیابی ہے، اے ہی فوز عظیم ہے۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی۔ سانو مان ہے ایک چیز سے، اسی کہنے ہیں کہ اسی حضور دی امت ہاں تو اسی جنت ضرور جاواں گے، چونکہ اسی حضور دے امتی ہاں تو اسی جنت ضرور جانا ہے۔ اب جیڑی جنت کی رکاوٹ حضور نے دسی ہے وہ سارے بعد میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو اگر حضور نے ایمان لیانا جنت جان کی سند ہے تو جیڑا حضور نے فرمایا ہے کہ رکاوٹ ہے وہ بھی نہ جان کی سند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، فرمایا میری ساری امت جنت داخل ہوے گی مگر وہ شخص جڑا ابئی ہے وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَأْبَى، وہ ابئی کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس بندے نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت جائے گا، اور جن نے میری اطاعت نہ کی تھی وہ ابئی ہے۔ اب وہ دے واسطے فرمایا کہ وہ جنت نہیں جائے گا۔ تو اسی ایک چیز نے ویکھنے ہیں کہ حضور دے امتیاں کلمہ پڑھ دیا ہے تو ہن ساری جنت پکی ہے، تو دوسری گل نہیں ویکھدے کہ اگر امتیاں تو پھر گل بھی تے ہوندی بننی چاہیے، اتباع تو ذات ہی کرنی چاہیے۔ تو اگر اسی انہاں دی اطاعت کریں گے تو وہ مقام نہیں ملے گا، اگر انہاں دی مخالفت کریے تو پھر آکھیے کہ سانو صلہ وہ ملے جڑا فرما بردارہ دا ہے، تو پھر یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ ضرور جنت جائے گا، اور کی جڑی جنت ہے
پکی ہے اور اس جنت وچ کوئی روک نہیں سکتا۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ۔ چونکہ ساڈا موضوع ہے وہ چیزاں جڑیاں سانو قیامت دے دن آقا علیہ السلام دا ساتھی بنان گیا جنت وچ، جنہاں دے نال اسی حضور دے ساتھ نو پا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگاں دے وچوں ان اول الناس بی یوم القیامت، تمام لوگاں دے وچوں قیامت دے دن میرے سب تو زیادہ قریب وہ ہوئے گا جڑا کثرت دے نال میرے دے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا اس دے بہت زیادہ فضائل اور کمالات نے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن سب تو بڑھ کے جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھن دے نال حضور دا قرب ملدا ہے۔ فرمایا جو جتنا درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے اتنا ہی قریب ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دے نال محبت دا بھی یہ تقاضا ہے کہ جس دے نال محبت ہے ان دی تعریف کیتی جائے، ان دے اوتے درود پاک پڑھیا جائے، اور اس دے اوتے درود پڑھنا تیرا رائے گا نہیں جائے گا۔ یعنی ہر جڑا عاشق ہے وہ اپنی معشوق دی تعریف کرتا ہے، لیکن ہر معشوق دی تعریف کیتے ہیں عاشق کو نفع حاصل نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر تو میرے محبوب دا عاشق ہے، میرے محبوب دے نال پیار کرنا ہے تو میرے محبوب دے درود پڑھ، تیرا درود پڑھیا رائے گا نہیں جاوے گا، بلکہ قیامت کے دن منظر کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ سارے رشتے ناطے، سارے تعلق، ہر کوئی چھٹ جائے گا، سارے دور جان گے، سارے ایک دوسرے کو بچن گے، لیکن جڑا میرے نبی دے درود پڑھتا رہے وہ میرے نبی دے نال ہوئے گا۔ کہ جتنے سارے رشتہ نے ٹوٹ جانا ہے اس اے رشتہ تیرا جڑ جانا ہے، تو جڑنا ہے حضور دے درود پڑھن دے نال۔ تو سانو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے کہ اسی آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات تے درود پاک بھی پڑھیے۔ اور تیسرا جڑا سبب ہے آقا علیہ السلام دا جنت وچ ساتھ پان دا، وہ ہے کثرت دے نال نوافل ادا کرنا۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی رسول نے، حضور دے خادم نے، اور انہوں دا نام ہے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری دے واسطے رات حضور دے کول رہندے نے۔ جدو رات نو حضور بیدار ہوندے نے، حضور نے وضو فرمانا ہوندا ہے، تہجد دے واسطے اٹھتے نے، تو آقا علیہ السلام وضو دے واسطے پانی اور جو بھی آپ دی حاجت ہوتی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ علیہ السلام وضو کران دے واسطے پانی لے کے آئے، اور آپ وضو فرما رہے ہیں، وہ وضو کروا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سل، فرمایا سوال کر، مانگ کی منگنا ہے۔ رحمت جو سے جا گئی، رحمت دا دریا اس نے ٹھاٹھا ماریا، تو فرمایا مانگ کی منگنا ہے۔ اب اگر عطا کرنے والا ہے کتنا شان والا ہے تو انہوں نے مانگ بھی کتنی آلہ ہے۔ ساڑھے کو پوچھے بھی مانگ کی منگنا ہے تو اسی کی منگا گے۔ یہ ہوتی انسان دی ترجیح کہ اسی کس چیز نو ترجیح دینے ہیں۔ تو جدو کوئی بڑا عطا کرنے والا ہوئے پوچھے بھی کی چاہیے ہے تو پھر انسان اپنی ترجیح دے مطابق سوال کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من سل سوال کر، مانگ میرے کو کی منگنا ہے۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوکا مرافقتا فی الجنت، فرمایا حضور میں تواڈے کولوں جنت وچ تہاڈا ساتھ منگنا وا، مینوں جنت وچ اپنا ساتھ عطا فرما دیو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور تیری طلب، ایک تو مانگ لیا، آپ نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ، کوئی اور تیری خواہش، کوئی اور تیری تمنا۔ عرض کرتا ہے حضور اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ اور میری کوئی تمنا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر فرمایا فَأَعَنْ
اب یہ سانو ملتا کیا ہے کہ کسرت دے نال فرمایا کہ سجدے کر، یعنی کسرت دے نال نوافل پڑھ۔ اب ایک نہیں بھی فرض چھڈی جاوے تو نفل پڑھی جاوے، جو تو نفل پڑھتے ہیں تو فرض تو پہلے موجود ہے، تو فرض ادا کر کے بھی فرض ادا نہ ہوئے بلکہ بندہ آکے کہ نہیں اجے میں اور ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل اکثر یہ معمول ہے کہ مختصر نماز ہے کہ جی اے پڑھ لئیے اینیاں کو رکعتاں پڑھ لئیے تو نماز ہو جاندی ہے، جی بالکل ہو جاندی ہے، یعنی نفلاں تو ساڈا جڑا ہاتھ ہے بہت ہونا ہے، تو اس کے علاوہ دیگر جو نفلی نمازاں نے انہاں دا سانو اکثر پتہ ہی نہیں، پتہ ہے بھی تو اسی انہاں ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو نمازاں دے وچ بھی جو نفل نے وہ بھی اسی بڑی مشکل دے نال ادا کرنے ہاں، یعنی کہ ساڈا ہاتھ نفلاں تو کافی تنگ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرض ادا کر کے نفلاں دی کثرت کر تے میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اب یہ ترجیح دی ہے کہ ساری اگر ترجیح ایسی بن جائے گی تو پھر اسی کبھی فرض بھی پیچھا نہیں ہٹاں گے، اور جب فرض پڑھیں گے تو پھر نفلاں دے واسطے ہی وقت ملے گا، اور جب اسی پھر اس طرح کا ذوق بناواں گے تو پھر یقیناً سانو وہ انعام ضرور ملے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف تینوں ہی فائدہ ہوئے گا، فرمایا جیڑا بھی کرے گا انہوں یہ نفع حاصل ہوئے گا۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھا جڑا سبب ہے جنت وچ حضور دا ساتھ پان دا، وہ ہے یتیم دی کفالت کرنا۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور جی پہلی میں دونوں سنائی ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت وچ انج ہوواں گے۔ پھر اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ دیاں 2 انگلیاں دے نال، اور تھوڑا جا انہاں دے وچ فاصلہ رکھیا، فرمایا کہ جس طرح اے دونوں انگلیاں آپس دے وچ ملیاں ہوئیاں نے اور بالکل معمولی فاصلہ ہے، فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرنے والا ہے وہ اور میں جنت وچ ایویں ہوواں گے۔ تو یتیم دی کفالت کرنا، یتیمی بہت ایک ظالم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ دے فیصلے نے وہ اٹل ہوندے نے کہ جس نے موت آنی، جس نے جانا ہے وہ جاتا ہے، لیکن وہ دے جان تو بعد سانو دین نے دسیا ہے کہ انہاں نوں پھر فراموش نہیں کر دینا، اور انہاں دے وقت دے حال تے نہیں چھڑ دینا کہ ہن جو ہوئے گا انہاں نال آپ ہی ہوتا رہے گا، اے جان دینا دا کم جانے دی یا پھر رب جانے، ساڈی تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو ذمہ داری جڑی ادا کرنا اللہ اور اللہ دے رسول دے واسطے انہاں بہت بڑا سینہ ہے۔ اگر کسی یتیم دی کوئی کفالت کرتا ہے تو اس جنت میں جو حضور دا ساتھ مل جائے تو اور کی چاہیے۔ تو اگر اسی اپنے 2 4 5 بچوں دے اخراجات اٹھا سکنے ہاں تو اسی کسی ایک یتیم دی کفالت بھی کر سکنے ہاں، اگر اسی کوشش کریے تو ہو سکتا ہے۔ اور جڑے صاحب اختیار نے جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا کی ہے انہوں نے اس طرح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمانے دی شان، آپ علیہ السلام نے فرمایا من مسح راس الیتیم او یتیمۃ لم یمسہ الا اللہ بکل شعرۃ مرت علیہا یادہ حسنات۔ جس بندے نے کسے یتیم بچے یا کسے یتیم بچی دی سر تے ہاتھ رکھیا، جنہوں اسی پنجابی وچ کہنے ہیں پیار دینا، ان دے ہاتھ تے سر پھیریا، اور اس ہاتھ پھیرن دے نال جڑا مقصد ہے ان دا اللہ دی رضا سی، یعنی اللہ دی رضا دے واسطے انہیں یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا جتنے وال ان دے ہاتھ دے تھلے آن گے، ہر وال دے بدلے اللہ نیکی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا سر تے ہاتھ رکھن دا، مسا کرن دا، مم مسا مسا سی کرنے ہیں تو سب نے پتا ہے کہ مسا صرف مس کریدا ہے، ٹچ کریدا ہے۔ فرمایا اگر تو صرف ان دے ہاتھ نو پیار نال اللہ دی رضا واسطے مس کر لے تو ہر وال دے بدلے تینوں اللہ نیکی عطا کرے گا۔ لیکن یتیم دی کفالت دے وچ ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور یہ اکثر میں اس کو ذکر بھی کرتا رہنا وا
انہوں یتیم اگر کوئی ہے تو اس ذاتی طور پہ روپیہ پیسہ نہ دیتا جائے، یعنی ذاتی طور پہ اس نو پیسہ نہ دیتا جائے، اس دے نال بچے بگڑ جاتے ہیں، وہ لٹر ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ تو ترس کرتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہیں، اور اس دے کول جڑا خرچہ آتا ہے عام بچوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس گھروں کچھ دسنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنی من مانی کرتا ہے، جو نہ دل کرے وہ کھاتا ہے، جو دل کرے پیندا ہے، اور بہانے بنا کے مختلف طرح دے نال پیسے لین کی کوشش کرتا ہے، جس دے نال کچھ دنوں بعد ان کا جڑا کیریئر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اکثر جڑے یتیم بچے اس طرح دے ہوندے نے، انہاں دی زندگی جڑی تباہ ہوندی ہے اور ناکام ہوندے نے، ان دے وچ کئیاں اس طرح دے بندیاں دا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دی کفالت کرنی ہے۔ کفالت کا مطلب ہے کہ انہوں سکولے داخل کرا دیو، انہوں مدرسے داخل کرا دیو، اس نو ان دا خرچہ دیو، اس نو اچھے کپڑے لے کے دیو، انہاں دے گھر انہاں دے جو سامان ہے راشن لے کے دیو، تاکہ اس سامان دے نال وہ اپنیاں جڑیاں ذاتی ضرورتاں نے وہ پوریاں کرن۔ اور کوئی جڑا اس دا ذمہ دار ہے، جڑا ان دا ذمہ دار ہے گھر دے وچ جو بھی ہے، اس نو وہ جو رقم ہے اس کے بارے آگاہی دیتی جائے، اور انہوں کو پوچھ کے جو انہوں کا فیصلہ ہوئے اس کے مطابق یا اچھا فیصلہ کیتا جائے، تاکہ اسی جو خرچ کر رہے ہیں اسی ثواب واسطے کر رہے ہیں، سانو نیکی بھی ملے، لیکن اس بندے کی زندگی میں جڑی ہے وہ بن جائے۔ تو اس چیز کا جڑا خیال رکھنا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اس دے وچ ایک جڑی چیز ہے وہ بھی ہے، جڑا بندہ یتیم ہو جاتا ہے، جڑا بچہ، اس نو سب تو زیادہ جڑے نقصان نے وہ اپنے رشتہ دار پہنچا دے ہیں۔ جڑے رشتہ دار ہوندے نے، جڑے عزیز ہوندے نے، وہ زیادہ نقصان پہنچان دی کوشش کرتے ہیں، جائیداد دے وچ، مال وچ، حصے وچ، یا کوئی اگر کاروبار چلتا پہ ہے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ یہ کاروبار کس کے کول کتنا ہے، کیا لین دین ہے، جنہوں نے پتہ آتا ہے پھر وہ اپنے ہینڈ اوور یاتی کر لیندے نے، اور انہوں نے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اگر ایک یتیم کی کفالت کرنا اتنا ثواب ہے، اگر کوئی یتیم کا حق کھا جائے گا تو کیا اللہ اس کو چھڑ دے گا؟ تو اگر اس کی خدمت کرنا، اس کی کفالت کرنا اتنا اجر ہے، تو اس کا مال جڑا کھانا ہے وہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جڑا کسی یتیم کا جو مال کھاتا ہے ظلم دے نال، زیادتی دے نال، ناجائز طریقے نال، وہ کھانا نہیں کھا رہا، مال نہیں کھا رہا، بلکہ اپنے پیٹ میں اگ پا رہا ہے، اور پھر اگاں میں جا کے اگ نال ہی ان کی ملاقات رہے گی۔ تو انہاں چیزاں کا جڑا خیال رکھنا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور جڑی پانچویں چیز ہے جڑی سانو آقا علیہ السلام کا جنت میں ساتھ عطا کرتی ہے، وہ ہے اپنی بیٹیاں دی پرورش کرنا۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں تو صرف آقا علیہ السلام کی حدیث سنا دینا وا۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت آنا وہوا وزمو اصابعہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے نو دو بیٹیاں عطا کی تھیاں، اور اس نے انہاں دو بیٹیاں دی تربیت کی تھی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیاں، جوان ہو گئیاں، اور انہیں انہاں دی شادی کر دیتی، نکاح کر دیتا، فرض ادا کر دیتا۔ جدو قیامت دن وہ بندہ آئے گا، فرمایا کہ میں اور وہ آپس وچ انج مل جاواں گے، دو انگلاں اپنے ہاتھ بلند کیتا اور انگلی دے نال انگلی ملائی، فرمایا جویں ہے میری انگل دے نال دوسری انگل مل گئی ہے نا، ایویں میں تے او مل جاواں گے۔ تو اتنا اجر ہے بیٹی دی کفالت کرنا۔ تو بیٹی پیدا ہوئے گی تو ان کی کفالت بھی ہوئے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی معمول ہے کہ بیوی اسی دوسری بڑی پسند کرنے ہاں، بیوی ان دے بعد سانو پتہ ہے کہ شریعت نے 4 اجازت دتیاں نے، لیکن اگر بیٹی دوسری تیسری پیدا ہو جائے تو پھر واہ ویلا بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت نے۔ اور حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دی شان ہے جدو کسی دے گھر بیٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دے فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، اور اس بیٹی کو آج کہتے ہیں کہ بیٹی تو پریشان نہ ہو، اسا اور اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ قیامت دن بھی اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔
جو اپنی بیٹیاں کی حفاظت کرتا ہے، انہاں دے خرچ کرتا ہے، انہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مدد کرن دا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ذی شان، آپ علیہ السلام نے فرمایا منیب تولیا من هذه البنات واحسن الیہن کلہ سترم من النار۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بیٹیاں دے نال آزمایا، کیونکہ بیٹی واقعی ہی آزمائش ہے، اس دے نال کہنے کہ بیٹی تو ڈر نہیں لگتا، بیٹی دے نصیبہ تو ڈر لگتا ہے، تو اگر بیٹی دے نصیبہ تو ڈر لگتا ہے تو بیٹی دے نصیب اچھے بنان، تربیت کرن اور اس نے پالن پوسن دا جو ثواب ہے اس دا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ تو اگر اتنا عام اجر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتا؟ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بیٹیاں دے کے آزماوے اور پھر وہ اپنی بیٹیاں دے نال احسان کرے، کل قیامت دے دن اس دے اور دوزخ دے درمیان وہ بیٹیاں پردہ بن جان گیاں، تیریاں بیٹیاں تینوں دوزخ نہیں جان دین گیاں اگر وہ نال احسان کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، حضور دا ساتھ بھی مل رہا ہے اور اس دے نال اللہ دی اور فرشتیاں دی مدد اور دعاواں بھی مل رہی نے، اور جنت تو تینوں رکاوٹ بھی ملتی پئی ہے۔ اور حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے بندے دا بہترین حسن اخلاق ہے وہ دنیا دے وچ مینوں سب تو پیارا لگتا ہے۔ دنیا میں جننے لوگ موجود نے انہاں وچوں جنہ سونا اخلاق ہوئے گا انہاں ہی فرمایا وہ مینوں محبوب لگتا ہے، اور جدو قیامت کا دن ہوئے گا جنہ سونا اخلاق ہے وہ انہاں میرے قریب ہوئے گا۔ یہ کچھ معروضات ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کی تھی، دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين